إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر واجب الاحترام۔ معزز سامعین کرام، جب کوئی چیز بنانے والا کسی بھی چیز کو بناتا ہے تو وہ آپ ہی اس کی احتیاط بتا دیتا ہے، اس کے چلنے کا اور اس کے دیر پا رہنے کا اور اس کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے۔ کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں دنیا کی، اللہ تعالی نے خلقت بیدیا، انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر انسان کے ہر حال، معیار، گفتار، اقوال، لیل و نہار، زندگی کے تمام معاملات کو سنوارنے کے لیے عرش برین سے مالک نے خاص اہتمام کے ساتھ انسان کی مشینری کی کامیابی اور دیر پا بنانے کے لیے، اس کو آگ سے جلنے سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے اور دنیا کی مشکلات سے بچانے کے لیے خالق و مالک و پالک و رازق نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی تاکہ جو یہ میرا بندہ دنیا میں ایسے انداز میں آ رہا ہے تو اس کے چلنے کا کیا طریقہ ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، اللہ نے قرآن اتارا، پھر اعلان فرمایا افلا يتدبرون القرآن، اور میرے بندے تدبر کر، غور کر، فکر کر اس قرآن پاک کی طرف۔
ام علی قلوب اقفالها، کہیں ایسا تو نہیں تیرے دل پہ گمراہی کے تالے لگے ہوئے ہوں؟ تو قرآن کو نہیں دیکھتا، سچ کے اعلان کو نہیں دیکھتا، حق کے بیان کو نہیں دیکھتا، دلوں کے نور کو نہیں دیکھتا، جینے کے شعور کو نہیں دیکھتا؟ دیکھ لے دیکھ لے، فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها، جس نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ لیا اس نے تو اپنا فائدہ کیا، جو نبی نہ بنا رہا اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو میں کیا سکھا رہا ہوں؟ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہوئے خوار ہوئے اس زمانہ میں تارک قرآن ہو کر۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، معیشت کیوں برباد ہوتی ہے جب اللہ آپ فرما رہا ہے ان هو الا ذکر للعالمین وما هو الا ذکر للعالمین، ہم نے سب سے بڑا ذکر عرش برین سے نازل فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ ایسا ذکر آیا، آخرت کا فکر آیا، مرنے کی تیاری آیا، آخرت کی سرداری آیا، نجات کا ذریعہ آیا، رحمت دو عالم نے سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ خوشخبری ہے، مرکز اہل حدیث کوٹ روڈ مہد القرآن کے منتظمین، مدرسین اور طلباء اور ان کے والدین اور محسنین کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جو بچہ چلتا ہے جیسے ہی چلتا گئے اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے تو عرش والا اعلان فرماتا ہے یہ نہ دیکھو یہ اپنی جھوپڑیوں سے جا رہا ہے، کوئی غریب گھرانے کا ہے، اس کے گھرانے نہ دیکھو، برادری نہ دیکھو، گھرانے نہ دیکھو، اس کے حال دیکھو، یہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو نچاور کر کے استقبال کرتے ہیں، سمندر کی مچھلی ان کے لیے کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، جنگل کے جانور اس کے لیے فلاح کی دعا کرتے ہیں، قدم 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 پہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جیسے طالب علم جا رہا ہوتا ہے، محبوب کریم صحیح مسلم شریف میں اعلان فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا، سچ کا اعلان پڑھنے والا، حق کا بیان پڑھنے والا، دلوں کا نور پڑھنے والا، جینے کا شعور پڑھنے والا، زندگی کا دستور پڑھنے والا، عرش سے آنے والا نور پڑھنے والا، جیسے جیسے آ رہا ہے من ترک سے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، حقیقتاً یہ جنت کے سیدھے راستے پہ جا رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت کے شہزادے اگر کسی نے دیکھنے ہوں تو بلوغت سے پہلے جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا بچے، جیسے شہزادوں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تلاوت کی ہے، نعت کی ہے، میرے نزدیک یہ سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ ایسی نیکی میں، ایسی مدن میں، ایسے شوق میں کہ صرف یہ نہیں، ایک دن آئے گا، دیکھیں قرآن پاک کو، جنات عدن یدخلونہا، جنت میں داخلہ ہو جائے گا، ومن صلح من آبائہم، حکم ہوگا ان کے باپ دادا کو لے آؤ، وازواجہم، ان کی فیملی اور ازواج کو لے آؤ، وذریاتہم،
ان کے بیٹے بیٹیوں کو لے آؤ. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اللہ تعالیٰ کے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں اور سلام علیکم وہ فرما رہے ہیں السلام علیکم. اور جنت کے شہزادے آنے والے اس کے ساتھ کون ہیں؟ آباءہم او ابناءہم او اخوانہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے والدین بھی ہیں، اس کے اللہ اکبر دادا بھی ہیں، فیملی بھی ہے. اب یہ سارے جا رہے ہیں. حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، فرمایا ان کے والدین کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا. کیا پہنایا جائے گا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو ایسا لباس ملے گا، ایسا لباس ملے گا میرے تصور میں ہے. دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر جواب ملے گا یہ تو وہ آدمی ہے، خود تو پڑھا ہوا نہیں ہے تو مزدور، کسان، دکاندار، ہے تو محنت کش، لیکن اس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا. اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کی گھر والی ہے. اب ہے کیا؟ ان دونوں کو اللہ نے جنت کا جوڑا اور لباس پہنا دی. خوش نصیب ہو تم، تمہارے بچوں نے آج قرآن کی تکمیل کی ہے. میں تو ڈیرہ غازی خان سے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور بہت ہی پرمسرت موقع ہے کہ وہ شہادات لے رہے ہیں، اسناد لے رہے ہیں، لیکن بچوں کی حوصلہ افزائی پتہ ہے کس طرح کی جاتی ہے؟ اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. رحمت دو عالم اپنے شاگرد کو فرما دے. پیارے ابن مسعود فرماتے ہیں جیسے یار پہلے سپیکر تھا ویسے بنا دو، مہربانی آپ تھوڑا سخاوت کرو، آواز کھول دو. اے ابن مسعود کچھ نہیں ہوتا، کراچی والے کچھ نہیں کہتے آپ کو، میں پیچھے کر لوں گا، منہ پیچھے کر لوں گا کیونکہ نہیں چھیڑو نہیں اس کو. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آواز کم کرتے ہیں میرا زور زیادہ لگتا ہے، آپ آواز زیادہ کرتے ہیں تو میرا زور کم لگتا ہے. یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، میرا تو کام ہے روزانہ کا. آپ تھوڑا سا سخاوت کر دیں بس، مہربانی آپ کی. ویسے تو سخاوت کے مہینے میں آپ نے سخاوت کی ہے نا، اللہ آپ کو اجر دے، بس کافی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ تک؟ جس کو سپیکر تنگ کر رہا ہے وہ سپیکر کی جان چھوڑ کر ادھر آ جائے. میرے ساتھ بیٹھے گا ادھر آواز کم ہے، سپیکر پہ بیٹھے گا آواز زیادہ ہوگی. اللہ آپ کو اجر دے. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو یاد ہے بھلا؟ جی اپنے شاگرد کو بلایا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. محبوب آپ تو صاحب قرآن ہیں، اے دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، آپ تو صاحب قرآن ہیں. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. آپ پر تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، آپ تو قرآن صاحب قرآن. فرمایا ہاں پیارے محبوب فرماتے ہیں میرے یار دیندار، دین کی بہار، میں دوسرے کی زبان سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ دوسرے کی زبان سے. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، ایسے انداز میں پڑھا، ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے جیسے پڑھتا جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ابن مسعود فرماتے ہیں میں قرآن سناتا جا رہا ہوں، جیسے پڑھتے پڑھتے چلتے چلتے میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
جیسے ہی اس آیت پہ پہنچا، پیچھے سے رحمت دو عالم قرآن سننے والے محبوب نے فرمایا قال حسبک، بس کرو، ٹھہر جاؤ، ختم کرو۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سن رہے تھے، غور کر رہے تھے، یتدبرون القرآن، کیا آپ تدبر نہیں کرتے؟ یتدبرون القرآن، دنیا کا فکر کرنے والے قرآن کا فکر نہیں کرتے۔ یتدبرون القرآن، دنیا کو غور سے دیکھنے والے، اولاد و مال کا فکر کرنے والے قرآن کا فکر نہیں کرتے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آج قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، اب سننے والا محبوب کریم ہے۔ اللہ کے محبوب کے یار فرماتے ہیں میں نے تلاوت ختم کر کے پیارے کے چہرے کو دیکھا، میں ارأیت، ایسا چہرہ کبھی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں، رحمان نے ایسا چہرہ چنا ہی نہیں جیسا چہرہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، مدنی کریم کا اللہ نے بنایا وہ پیارا چہرہ قرآن سن رہا ہے، اور سارا چہرہ مبارک داڑھی سمیت آنسو سے تر ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبوب اپنے شاگردوں سے قرآن سنتے ہیں، اور ہمیں کیا آڈر ہے؟ اکثر لوگ جو کہتے تو ہے نا ہمارا بچہ حافظ بنائے لیکن قرآن یاد نہیں ہے، بھئی آپ نے گھر میں پراگرس چیک ہی نہیں کی۔ میرے دادا ابو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جیسے ہم گھر جاتے نا، کہتا جب چھٹی پہ آیا تھا نا، یہ اس آیت نمبر اور سورت نمبر پہ آپ نے سنایا تھا، اب آگے سبق سناؤ تو پیسے ملیں گے، سبق پرانا ہوگا تو پیسے بھی پرانے جو پہلے ہم نے دیے، سبق نیا تو پیسے بھی۔ والدین سے یہ درخواست ہے، اساتذہ نے تو اسناد بھی دے دی ہے، پڑھا بھی دیا ہے، اب ماں کا حق بنتا ہے، باپ کا حق بنتا ہے، روزانہ بچے کی پراگرس چیک کرے، اس کو بولے پہلے قرآن سناؤ۔ اتنی گھر میں قرآن فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کی کرو۔ کیسے تلاوت کرنا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ پک ہے، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کے آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، مما عرفوا من الحق، وہ واقف ہوتی ہیں یہ سچ ہے، حق ہے، پاک ہے، سچ کا اعلان ہے، حق کا بیان ہے، پیارا کلام ہے، عرش سے آنے والا نور ہے، دلوں کا شعور ہے، جینے کا شعور ہے، زندگی کا دستور ہے، مما عرفوا من الحق۔ اللہ کریم دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ قرآن ہے، اس کلام کو سمجھنے کے لیے پھر اللہ نے کیسا اعلان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان بھی لائے، قرآن کی طرف غور بھی کیا۔ اب قرآن کے غور کو آپ کو سناؤں یا قرآن کے درجات کی بلندی سکھاؤں؟ سبحان اللہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ ان کے کتاب والوں کے، قرآن والوں کے درجات بلند کرتا ہے، جیسے بلندی سے آئی ہے ویسے بلند کر دیتی، جیسے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ،
عرش برین سے آئی ہے، ایسی بلندی سے آئی ہے جس سے بڑی بلندی نہیں، اپنے بندوں کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے بلندیوں سے یہ کتاب بھیج دی ہے۔ آج ہم نے وعدہ کرنا ہے، میری باتیں یاد کریں، ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک دوڑتے رہے ہیں نوٹوں کے پیچھے، ووٹوں کے پیچھے، دکان کے پیچھے، مکان کے پیچھے، ہم دوڑتے رہے ہیں سامان کے پیچھے، کاروبار کے جاب کے پیچھے، ہم آج تک دوڑتے رہے ہیں دنیا کی دلدل کے پیچھے، دنیا کے معاملات۔ جواب ملتا ہے ہر چیز زمین سے ملتی ہے، اس کے پیچھے دوڑو گے تو زمین میں چلے جاؤ گے۔ جس کی دوستی جس کے ساتھ ایک چیز ہے جو عرش برین سے آتی ہے، بلندیوں سے آئی ہے، تمہارے مقام کو بلند کرنے کے لیے، تمہارے شان کو بلند کرنے کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایسے بلند کرتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، فرمایا جب رحمان کی آیات سنتے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین من ذریۃ آدم، جو آدم کی اولاد میں انبیاء کرام ہیں، ممن ہدینا، جن کو اللہ نے راہ راست دکھایا، واجتبینا، جن کو اللہ نے انتخاب کر کے چن لیا، وممن ہدینا واجتبینا، یہ ہے کیسے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیات سنتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو ان کو کیسی لذت آتی ہوگی، سننے والے سنتے بھی ہیں آیات الرحمن، ان کا حال یہ ہے قرآن کو سنتے ہیں۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا، کہتی ہے اوت العلم، جن کو اللہ نے جان پہچان علم دیا ہے، قرآن کا فہم دیا ہے، الماہر بالقرآن، قرآن کے ماہر ہیں، قرآن کی تفسیر حدیث سے پوچھتے ہیں، قرآن رسول کے فرمان کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کافر جماعت ہے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، ان کو کہا جاتا ہے قرآن حقیقتاً محبوب کی زبان بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے، جب تک قرآن نہ پڑھو تو کلمہ ثابت نہیں ہوتا، درود شریف ثابت نہیں ہوتا، اذان ثابت نہیں ہوتی، ایمان ثابت نہیں ہوتا، طریقہ نماز ثابت نہیں ہوتی۔ اب دنیا والوں کو سمجھایا آیات اللہ والحکمہ، ایک قرآن ہے، دوسرا حکمت والا مدنی کریم کا بیان ہے، ایسے دو چیزیں ہیں لیکن نام ایک ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہے، وہ بھی زبان پیغمبر کی ہے، وہ بھی زبان پیغمبر کی ہے، ایک کلام اللہ کا ہے، دوسرا بیان رسول اللہ کا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا رسول کا خطاب ہے۔ اب سننے والے سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میں شاد بات پیش کر رہا ہوں، اب اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ سمع والبصر، سنا ہے، دیکھا ہے، والفؤاد، دل دماغ سے سوچا ہے، فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا،
کوئی پوچھے یار مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے ایک طالب علم آیا, اس نے آ کر ایک اپنا سبق سنایا تو تم نے جواب دینا ہے ہاں وہ سناتا تھا ان السماء کیا سنائے, والبصر کیا دیکھا ہے, والفؤاد دل دماغ سے کیا سوچا ہے, کل کان عنہ مسئولا, ایک ایک معاملات کے بارے میں سوال ہوں گے کہ تجھے آنکھیں دی تھی نبی نے بھی دکھائے, تجھے دل دیا دیوان نے بھی دکھائے, تجھے زبان دی معذور بھی دکھائے, تجھے سماعت دی, اب بتاؤ کل اولئک کان عنہ مسئولا. آج قرآن کو دیمک چاٹ رہی ہے. 4-5 دن پہلے میں نے دیکھا جو بچے صبح کی نماز میں نہیں آتے, مسجد میں آ کر بھی موبائل کو چھیڑتے ہیں. کس کو چھیڑتے ہیں؟ وہ آرام سے مسجد میں آ رہے ہیں, کہتے یار وہ سسٹم خراب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ کرے اس موبائل کا سارا سسٹم خراب ہو اور پھر ہماری جو نظر ہے وہ قرآن کی طرف بنے. پھر دیکھیں قرآن کتاب الہدیٰ میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی دنیا میں تقدیر دیکھی. دنیا میں انقلاب کا ایک راستہ ہے, اصلاح کا ایک راستہ ہے, نجات کا ایک راستہ ہے, وہ قرآن و حدیث ہے. دیکھیں کیسے کامیابی کا راستہ ہے. جیسے رات کی سیاہ گھٹاؤں میں اندھیروں میں تارے ستارے چمکتے گئے تو خوبصورت لگتے گئے, اس طرح زمین پر جب ظلم ہو, جب مہنگائی ہو, جب ناانصافی ہو, جب دنیا میں بیماریاں وبائیں اور بلائیں ہوں, جب دنیا کی اختلافات ہو, تو یہ علم والے چمکتے گئے, یہ قرآن والے چمکتے گئے, یہ حدیث والے چمکتے گئے تو خوبصورت لگتے ہیں. جس طرح رات کے اندھیروں میں تارے ستارے چمکتے گئے تو خوبصورت لگتے گئے, اس طرح زمین کے ظلم کے اندھیروں میں, جہالت کے اندھیروں میں علم عمل کا امام بن کر آیا, علم دلوں کا نور بن کر آیا. آخری باتیں پھر میرا سلام. اللہ نے سب سے پہلے انسان کو فرشتوں کے مقابلے میں کھڑا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ نے اسماء گرامی کا علم دے دیا. ہمارے بابا جان کو سیدنا آدم علیہ السلام کو اب سارے فرشتے شکست خوردہ ہونے لگے, کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا, اللہ تو نے علم جو دیا ہے آدم کو وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ جیت گیا ہم ہار گئے, تو پاک ہے میرے اللہ جس کو تو جو چیز دے دے. اللہ فرماتا ہے میں نے علم الانسان ما لم یعلم, اپنے بندے کو علم دیا. کیسے دیا؟ علم کی مثالیں دیکھنی ہے تو قرآن پاک میں دیکھو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے پیارے موسیٰ سب سے بڑا زمین میں عالم کون ہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے, میں بڑا عالم ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ پاک جاؤ ایک سفید چادر والے سفید ریش 2 دریاؤں کے درمیان مجمع البحرین وہاں موجود ہیں, تم ذرا ان کے پاس جاؤ, جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. انہوں نے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا. پیغمبر بھی بستہ اٹھا کر زیادہ راہ اٹھا کر تعلیم کے لیے جا رہا ہے. چلتے دوست کو بولے ہمارا کھانا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کھانا تو پیچھے بھول کر آئے. جب پیچھے واپس آئے تو دنیا والوں کو بتایا کہ ایک وہی آدمی سفید چادر والا, سفید بالوں والے, سفید ریش ایک ملے. اللہ اکبر, اس کو کہنے لگے مجھے علم سکھاؤ.
اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں چل چل کے تھک گیا ہوں، آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ ان کا نام سیدنا خضر علیہ السلام ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے علم حاصل کرنا ہے تو ہجرت کرو۔ کیا کرو؟ کیسے ہجرت کریں؟ تھوڑا سا چل کر آئیں۔ کیا کریں؟ ہوتا پتہ ہی کیا ہے، لوگ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں قاری صاحب ہمارے گھر میں آپ قاری آئیں اور ہمارے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیں۔ کیا کریں؟ پیاسا کنویں کی طرف چل کر آتا ہے، کنواں نہیں چل کر جاتا۔ اب قاری کی موج بن گئی، پیسے بھی بنیں گے، کھانا بھی بنے گا، بچہ پڑھے نہ پڑھے۔ کیوں بھائی؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے علم والوں کا شان بنایا ہے۔ آؤ آؤ مدارس میں چل کر آؤ، معہد القرآن و سنہ میں چل کر آؤ، آؤ مرکز الحدیث کراچی میں چل کر آؤ۔ تم چل کر آؤ گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا چل کر جاؤ، اب یہی بس نہیں، چل کر جانے کے لیے یہ بچوں کو میں سنا رہا ہوں، بچوں کے جو والدین ہیں سرپرست ہیں وہ اپنے دل میں یاد کر لے، کنونس کا خرچہ بھی دے دیں اور سارے اخراجات ان کو دیں۔ پھر بھی دیکھیں دنیا کی ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے، قرآن فری میں مل رہا ہے، قرآن کا استاد بھی فری میں مل رہا ہے، مہنگائی کا مقابلہ دیکھنا ہے تو قرآن کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو لباس بھی فری میں مل رہا ہے، یہ اعزاز بھی فری میں مل رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو ماہانہ اللہ اکبر کوئی ٹیوشن فیس یا داخلہ فیس بھی نہیں ہے، سب کچھ فری میں ملتا ہے۔ آج سے برین سے آنے والی نعمت بھی فری میں ملتی ہے۔ صرف دنیا فری نہیں ملتی، ازواج بھی فری ملتی ہے، گھر بھی دنیا میں فری ملتا ہے۔ صرف دنیا نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تو پڑھتا جا، آج پڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ دنیا والوں کو سمجھا دو اللہ کی ساری نعمتیں قرآن والوں کو دنیا میں بھی فری ملتی ہے، آخرت میں بھی فری ملتی ہے، صرف ایک شرط پہ، ایک سبق، ایک بات سکھائی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ تم ایسے کرو، ایسے کرو کہ جیسے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ شیخ صاحب ختم کیسے کرنا ہے؟ 50 ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیوں بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیونکہ میں سعودی عرب میں بیان کرتا تھا، وہ کہتے تھے 10 دقیق 5 دقیق 10 منٹ یا 5 منٹ۔ اب مجھے کراچی اور جدہ ایک جیسا لگتا ہے، نہ وہاں پینے کا پانی صحیح ہوتا ہے نہ اس میں ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک جیسا انداز ہے۔ میں جب کراچی میں آتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں جدے میں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں تھوڑا سن کر زیادہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اللہ نے مدنی کریم کو فرمایا زیادہ راہ اٹھاؤ۔ کیا کرو؟ دو جہانوں کے سردار نبیوں کے امام اپنا بستر اٹھا رہے ہیں، زیادہ راہ راشن اٹھا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ غار میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اللہ نے وہ بیٹھنا اتنی پسند کیا، قرآن کے لیے ہجرت کرنا اتنی پسند کیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ محبوب فرماتے پہلی بار میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا پر ہو گیا، ایسا فرشتہ پہلی بار مجھے ملا۔ اس نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ پڑھیں، آپ کا اعتکاف قبول ہو گیا،
ہجرت کرنا منظور ہو گیا. اب سبق یہ ملا سیدنا موسیٰ پاک بھی چل کر گئے, سید محمد کریم بھی چل کر گئے, جبرائیل بھی چل کر آئے. تیری اولاد اتنی شہزادی ہے کہ تیرے دروازے پہ ایک منگتا مولوی آئے تو پڑھے گی, ورنہ نہیں پڑھتی. نہیں, اللہ کے گھر میں بھیجو. آج وعدہ کرو کہ ہم سب اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں گے. قدم قدم پہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, یہ جیسے چلتے آئیں گے جنت کے راستے پہ چلتے آئیں گے. ماں باپ کے لیے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, اللہ فرمائے گا سلام ہو تم پر. او والدین, قرآن پڑھانے والے, او قرآن پڑھنے والے, نیکیاں کرنے والے, آج اللہ نے تمہارے سارے کے سارے اعمال کو, افعال کو, کردار کو ایسے قبول کیا, ایسے قبول کیا. اب دیکھیں آخری باتیں سنیں, پھر بات ہی ختم ہوتی ہے. قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کیسے پسند کرتا ہے. فرمایا اقرأ وربک الاکرم, پڑھ میرے محبوب, تیرا اللہ کرم کرنے والا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ہمارے مدارس میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ علوم عصری اور لکھایا بھی جاتا ہے, کتابیں بھی, شعبہ کتب بھی ساتھ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ترجمہ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے. علم بالقلم. آج اپنے بچوں کے لیے انتخاب کرو, زمین کی چیزوں کا نہیں, ان کا انتخاب کرو جس چیز کا اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے انتخاب کیا. میرا تصور دیکھو, وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. اللہ آپ فرماتا ہے دیکھ لو, دیکھ لو, عرش بریم سے اعلان آیا, پیارا قرآن آیا, رب نے یہ بتا دیا کہ ہم نے اپنے پیارے وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ اکبر. ورنہ میں اگر پیچھے چلا گیا پھر دوبارہ یہ سارا سبق یاد کرنا ہوگا. جی دیکھ لیں, قرآن پاک جو ہے, قرآن یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دیکھ لیں. وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ نے پیارے نوح کو زمین کی چیز نہیں دی, عرش برین والی دی. کون سی دی؟ ہر کوئی اپنے پیاروں کو پیاری چیز دیتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے خاندان مالدار کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عرش والی نعمت بھی ہے یا نہیں. سونا چاندی, یہ ساری جائیداد, یہ ساری چیک بک, یہ ساری مارکیٹیں, یہ ساری کرنسی, بینک بیلنس, یہ سارا کچھ یہ تو زمین سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ ایک چیز کہاں سے آئی ہے؟ عرش برین سے. ایک بچہ میرا بیان سنتا تھا, اس نے جا کر ماں باپ کو کہہ دیا آج سے میں نے عرش والی چیز لینی ہے. کیا لینی ہے؟ جتنے بچے میری بات سن رہے ہیں ان کو بڑی بات یاد ہوگی. بڑھاپے تک یہ کہ اپنے والدین کو, اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ہم نے کون سا سودا لینا ہے. ہر کوئی مارکیٹ میں اچھی چیز لیتا ہے, تو آج سے جتنی معہد القرآن و سنہ کے مرکز اہل حدیث کوٹ روڈ کراچی کے جتنی طلباء اور ان کے والدین ہیں, یہ وعدہ کریں آج کے بعد ہم نے
زمین کی چیزیں بچوں کو نہیں دینی، وراثت میں اپنے پیغمبر کا وارث بنانا ہے۔ کس کا؟ انبیاء کا وارث بنانا ہے۔ انبیاء کو پتہ ہے اللہ نے کیا دیا ہے؟ نہ سونا نہ چاندی، نہ دکان نہ مکان نہ سامان، کیا دے دیا؟ نوحا آتیناہ حکما وعلما ولوطا آتیناہ حکما وعلما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کتاب بھی اللہ کی طرف سے، حکمت بھی۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، لوگوں کا پتہ نہیں دماغ کہاں چلا گیا۔ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ قرآن کی تشریح اگر کسی نے کی ہے تو مدنی پاک نے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ۔ اب آخری باتیں ہیں، 8 منٹ میرے پاس ہے، آپ سب نے یاد کر لینا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو قلم سے نوازتا ہے۔ علم بالقلم، پہلی چیز قلم، اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے قلم ہی بنائی سب سے پہلے۔ دنیا والوں کو بتایا کہ تمہاری ترقی کا راز قلم میں، اپنے بچوں کو قلم دو۔ میں جاتا تھا قصیم میں، وہاں ڈیرہ غازی خان کے بہت سے لوگ کھجوروں کے باغ میں بھی وہ مزدوری کرتے ہیں، تو بڑے بڑے عربی جو تھے نا وہ کہتے ہیں ان کی زبان والا کوئی آئے ان کو سمجھائے۔ وہ سارے کے سارے جس طرح عرب کے بدو ہوتے تھے، کام کر لیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب وہ ایک آدمی مجھے لے گیا، جب میں نے واز سنایا نا تو میں نے کہا یہ بتاؤ کلہاڑی زیادہ اچھی ہے یا قلم؟ کسی زیادہ اچھی ہے یا قلم؟ تیشی کانڈی زیادہ اچھی ہے یا قلم؟ پلاس پیچ کا زیادہ اچھا ہے یا قلم؟ آخر ایک چیز تو ماننی تو ہے۔ اب دیکھو اللہ نے تمہارے لیے قلم پسند کی ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے کلہاڑی پسند کر دی، تم نے کسی پسند کر لی، تم نے تیشی کانڈی پسند کی، تم نے ہتھوڑا وڈان پسند کیا، تم نے گھینٹی پسند کی ہے، تم نے دنیا کے اوزار پلاس پسند کیا ہے۔ لوگوں جاؤ اس پیغام کو عام کر دو کہ آج کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو عرش برین والی نعمت دینی۔ کیا دینی؟ پہلی چیز ہے قلم، اور دوسری چیز کیا ہے؟ بڑھاپا میں سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کرتے رہے، سفید بالوں کو، سفید ریش کو، اللہ نے دعاؤں کا جواب دے دیا۔ یا خذ الکتاب بقوہ، او میرے پیارے زکریا تو نے بیٹا مانگا ہے، ہم نے تیری دعا کو اس طرح قبول کیا ہے کہ ہم نے بیٹا بھی دیا ہے، اس کو نعمت بھی دی ہے، تحفہ بھی دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرش والا کس کو تحفہ کیا دیتا ہے؟ وہ فرش والی چیزیں نہیں دیتا، عرش والا تحفہ دے رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل ہوئے، خوار ہوئے۔ اس زمانہ میں تاریخ قرآن ہو کر بڑی بڑی لائبریریوں کو دیمک کھا گئے، بڑے پڑھے لکھے موبائل پہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ یہ پہلا جلسہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں موبائل کی شرارت نہیں ہے۔ مبارک ہو آپ کو، ورنہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر، کتاب کو چھوڑ کر کہاں گزارا کر رہے ہیں؟ ویڈیو تصویروں پہ، بس ویڈیو تصویروں پہ۔ اب تو بڑے بڑے تقوی کے ڈپو کا وہ بھی ڈپو بند کھل گیا ہے، بس انہوں نے کہا نہیں بھائی اب جائز ہو گئی ہے، 2 سال پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہے۔
اللہ ہمیں ہدایت دے. عرش برین سے سچ کا اعلان آیا، پیارا قرآن آیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. آج ہم نے دو چیزوں کا عہد کرنا ہے. ایک بچے کو قلم دینی ہے، دوسرا کیا دینا ہے؟ خود. مفتی صاحب موجود ہیں، آپ کو ترجمہ سکھائیں گے. خود الکتاب. سبحان اللہ. خود الکتاب بقوہ. او میرے پیارے، اپنی مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لو پوری قوت سے. جو کتاب کو پکڑ لیتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا. اپنے بچوں کو دو چیزیں سکھا کر جاؤ. میرے استاد گرامی فرماتے تھے ساری جائیداد ختم ہو جائے، سارا سرمایہ لگ جائے، دنیا کا کچھ نہ بچے، تمہارے بچے کے پاس ایک کتاب ایک قلم آ جائے، بس سمجھو ہمارے پاس ساری کائنات کی دولت ہمارے گھر میں آ گئی ہے. کہاں گئی؟ تو میں وہ قسیم والوں کو سناتا تھا، قلم والا زیادہ تنخواہ لیتا ہے یا کسی والا؟ وہ کہتے وہ قلم والا. کتاب والا مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، بس دیکھو سہولت اس کو زیادہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تم بچوں کو سہولت دینا چاہتے ہو تو آج عزم کرنے کا دن ہے، وعدہ کرنے کا دن ہے کہ ہم سب نے اپنے بچوں کو قلم دینی ہے. کیا دینی ہے؟ پھر کتاب دینی ہے. قلم سے آدھا سبق یاد ہو جاتا ہے، آدھا. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہوتی تھی، والدہ محترمہ مختلف قسم کے دیے اور وہ بتیاں بنا کر دیتی تھی، کبھی تیل ڈال کر، کبھی پتہ نہیں کیا کچھ ڈال، وہ اپنی انداز میں کپاس سے وہ بنا کر. لیکن اس پہ جب ہم رات کو پڑھتے تھے اور لکھتے تھے تو صبح سبق بالکل یاد. آدھا سبق لکھنے سے یاد ہوتا ہے. میرے پاس آج وہ بچپن کی 77 کی وہ تفسیر القرآن جو میں نے استاد باولپوری پروفیسر محمد عبداللہ صاحب سے پڑھی تھی، چند سپارے، وہ لکھی ہوئی ان کے الفاظ وہ آج تک میرے پاس موجود ہے. یہ جتنی بچے حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اگر ان کو سبق استاد لکھوا دے، ان کو اپنی کاپی بنا دے تو لکھا ہوا سبق آدھا لکھنے سے یاد ہوتا ہے، آدھا سنانے سے یاد ہوتا ہے، آدھا پڑھانے سے یاد ہوتا ہے. علم آیا ہی اس طرح ہے، لکھنے، لکھانے، پڑھنے، پڑھانے سے. اللہ ہمارے سب بچوں کو اس طرح کا شوق نصیب فرما دے. فرمایا ہاں ناکام جو لوگ ہیں وہ پتہ ہے کیوں ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. آخری پیغام سنیں، یہ تو تھے کامیاب جن کو اللہ نے عظمت دی ہے. ناکام کون ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان کے دل تو ہیں، دل ناکارہ ہیں، ان میں قرآن نہیں ہے. جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ ایسے ہیں جیسے ویران کھنڈرات، اللہ پر زلزلہ اور سیلاب والے مکان پڑے ہیں نا. جس دل میں قرآن ہے وہ روشن ہے. اور اسی طرح سمجھایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن فکر نہیں ہے قرآن والا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر قرآن و حدیث کے نور والی بصارت نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ بھنگڑے تو یاد کر لیتے ہیں، ڈوڑے یاد کر لیتے ہیں، سیاست یاد کر لیتے ہیں، اختلافات، رسومات، بدعات یاد کر لیتے ہیں، دنیا کے حساب، ریاضی، سائنس یاد کر لیتے ہیں. ان کو یاد نہیں ہوتا تو علم قرآن یاد نہیں ہوتا، محض القرآن و سنہ کا سبق یاد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشان ہے،
اولئک کالانعام، جو قرآن و حدیث سے دور چلے گئے ان کی مثال چار پاؤں اور جانوروں کی طرح ہے، بالہم اضل، وہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قرآن کا علم عطا فرما۔ کافر جو ہیں، کافر اور مسلمان، اس میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے قرآن شاباش دے رہا ہے۔ کیسی شاباش ہے؟ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو پڑھنے سننے کے لیے آئے ہیں ان کو اعلان ہو رہا ہے بشر بشر، خوشخبری ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر وہ پیروی بھی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، وہ کہتے ہیں قرآن نہ سنو۔ اس لیے میرے بھائیوں، کافر اور مسلمان کے جہاں اور فرق ہیں، ایک فرق یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا زیور قرآن و حدیث کو بناتا ہے، اور کافر غیر مسلم وہ قرآن و حدیث سے بھاگتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے جتنے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کی تکمیل کی ہے، اللہ ان کو والدین کے لیے، محسنین کے لیے، اس ادارہ کے منتظمین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنے تمام بزرگوں کے لیے ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص کر آج عزم کرنے کا دن ہے کہ ہم نے اس بات سننے کے بعد آج جتنی میری بہنیں، بھائی، بچے جتنے بھی بات سن رہے ہیں یا یہ پیغام جا رہا ہے، تو اس پیغام میں سب کو بتاؤ کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم ہم سے وعدہ لے گیا ہے، آج کے بعد ہم نے اپنے بچے کو قلم دینی ہے، آج کے بعد ہم نے کتاب دینی ہے۔ قلم بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔